نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کافی تاخیر سے آپ کے درمیان پہنچا، اور یہ جمعہ کا خطبہ جو عام طور سے 12:10 پہ شروع ہوتا تھا، میرا خیال ہے 12:50 کے آس پاس میں شروع ہوا. میرے بھائیوں، ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی رحمت. جب اللہ تعالیٰ کسی پر کرم کرتا ہے، کسی کو نوازتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. اور اسی رحمت کا اپوزٹ ہے لعنت. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے. اس کائنات میں سب سے پہلے اگر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار اور غضب اگر نازل ہوا ہے تو وہ ابلیس ہے. ابلیس کے اوپر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی لعنت برسی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے آگے سجدہ کرو، تو چونکہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ فرشتہ تو نہیں تھا، جنات میں سے تھا، مگر چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے اس حکم میں وہ بھی شامل تھا. تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. اے ابلیس، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو بہت گھمنڈی ہے، بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے؟ کیا بات ہے؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. ابلیس نے کہا کہ اللہ، میں آدم کے آگے سجدہ کیسے کروں؟ میں تو آدم سے سپیریئر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں. آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. مٹی کی خاصیت نیچے جانا، آگ کی خاصیت اوپر جانا.
اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کو سجدہ کیسے کرے؟ میں نہیں کر سکتا۔ کائنات کا پہلا شخص تھا ابلیس، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آنے کے بعد عقل اور لاجک سے کام کیا۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، جہاں شریعت کا حکم آ جائے، وہاں لاجک کام نہیں کرتا۔ حضرت علی کا بڑا مشہور قول ہے، حضرت علی کہتے ہیں اگر دین کی بنیاد لاجک پر ہوتی، دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، تو ہم جو موزے پر مسا کرتے ہیں، موزے پر اوپر مسا نہ کرتے، نیچے کرتے۔ ساری گندگی اور سارا ڈسٹ اور سارا دھول جو ہوتا ہے وہ نیچے لگتا ہے، مگر ہم مسا اوپر کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دین کی بنیاد عقل اور لاجک پر نہیں ہے، دین کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر ہے۔ تو ابلیس نے لاجک لگایا کہ میں نہیں کروں گا، آدم کیا کہہ سکتے ہیں؟ قال فخرج منها فإنك رجيم، اللہ نے فرمایا تو نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو نکل جا میری رحمت سے، تو رجیم ہے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور اے ابلیس اب ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی، تو میری لعنت کا حقدار رہے گا۔ تو دنیا کا سب سے پہلا ملعون ابلیس ہے۔ قرآن و سنت میں بہت سارے ایسے کام بتائے گئے ہیں جن کاموں کے کرنے والے کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ ایسی چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں جن کاموں کے کرنے والے پر قرآن میں یا اللہ کے رسول کی حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، مختصر سا وقت ہے، تو میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو لعنت کا حقدار بناتی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم ان کاموں سے بچیں تاکہ ہم اللہ کی لعنت کے حقدار نہ بنے، اللہ کی رحمت کے حقدار بنے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی برائی کے کرنے والے پر لعنت کرنا، مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہو، زنا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، نماز چھوڑنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو کسی برائی کرنے والے پر جنرل طریقے سے، عام طریقے سے لعنت کر سکتے ہیں، مگر کسی خاص انسان کو ٹارگٹ کر کے لعنت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب اس سے آپ جا کے کہہ رہے تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، یہ صحیح نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی انسان جتنا بھی غلط کام کر رہا ہو، اس کو ٹارگٹ بنا کر کے خاص طور سے لعنت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کو لعنت کرنا، جیسے عام طور سے آدمی کو غصہ آتا ہے تو کسی بھی چیز پر لعنت کرنے لگتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی راستے میں جا رہے تھے، بڑی تیز ہوا چلی، ان کے کندھے کی چادر گر گئی، وہ ہوا کے اوپر لعنت کرنے لگے، ہوا کو برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تلعنوا الریح، اے میرے صحابی تم ہوا کے اوپر لعنت نہ کرو، فإنها مأمورۃ، ہوا اپنے سے نہیں چلتی، ہوا تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا اگر تم نے کسی چیز کو لعنت کی اور وہ چیز لعنت کی حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت تمہاری طرف لوٹ کر کے چلی آئے گی۔ تو کسی چیز کو یا کسی انسان کو ٹارگٹ کر کے ہمیں لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی برائی ہے جو شریعت کی نظر میں بہت خراب ہے، اس برائی کے کرنے والے پر ہم عام طور سے، جنرل طور سے لعنت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چند چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو لعنت کا حقدار بناتی ہیں۔ سب سے پہلی جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ اے علی مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں آپ کو بتائی، تو اے علی ان راز کی باتوں میں کچھ باتیں مجھے بھی بتا دیجیے۔ حضرت علی کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت علی نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، اللہ کے نبی نے مجھے کوئی ایسی راز کی بات نہیں بتائی ہے جو اور لوگوں کو نہ بتائی۔ ہاں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجھے 4 باتیں بتائی تھی۔ تو سوال پوچھنے والے نے کہا کہ کون سی 4 باتیں تھی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے۔ باپ کے اوپر لعنت کرنا یہ بہت ہی غلط اور ناجائز کام ہے اور یہ لعنت کا حقدار بنانے والا کام ہے۔ بھائی باپ
اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط بھی کر رہا ہے، ہمیشہ باپ صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے، باپ کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے باپ ایسے جو اولاد کے ساتھ ناانصافی بھی کرتے ہیں۔ اگر باپ ایسا کچھ کر بھی رہا ہے، اس کا ذمہ دار باپ ہوگا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کیا باپ دے گا۔ ایک بیٹے ہونے کے ناطے، ایک اولاد ہونے کے ناطے آپ کا فرض یہ ہے آپ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ باپ کو لعنت نہیں کر سکتے۔ اور یہاں ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے، کسی انسان سے لڑائی جھگڑے کے دوران اس کے باپ کو اگر آپ نے برا بھلا کہا، اس کی ماں کو برا بھلا کہا، اور جواب میں اس نے آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہا، تو ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ آپ نے اپنے ماں باپ کو گالی سنوائی، تو یہ بھی باپ اور ماں کو لعنت سنانے میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے۔ دوسری چیز وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرے۔ ابھی میں جس کار میں بیٹھ کے آیا ہوں، بارسوئی سے آپ کے پاپڑ تک، کار کے مالک کا نام تھا غلام مصطفیٰ۔ راستے پر وہ بیچارہ قوالی سناتا رہا خواجہ صاحب کی تعریف میں، اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں ہر 6 مہینے میں 2 بار جاتا ہوں خواجہ صاحب کے دربار میں۔ میں نے کہا حج کتنی بار کیا؟ بولا آج تک حج نہیں کیا، عمرہ نہیں۔ ایسے لوگ میرے بھائیوں ہمارے ملک میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے حقوق میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ کبھی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر مرغا کاٹتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے میرے بھائی۔ اور اپنے نوجوانوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کسی نئے شہر میں جاؤ، کسی نئے علاقے میں جاؤ تو کسی بھی ہوٹل کا کھانا مت کھایا کرو۔ یہ میکڈونلڈ میں چلے گئے، فلاں ریسٹورنٹ میں چلے گئے، جب تک یہ کنفرم نہ ہو کہ یہ گوشت حلال ہے، اللہ کے نام سے ذبح ہوا ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ ابھی میکڈونلڈ کے بارے میں تو ایک اور خبر آئی ہے، اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ چل رہا ہے، میکڈونلڈ نے باقاعدہ اسرائیل کے فوجیوں کی مدد کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیجی۔ جو کمپنی ہمارے کلمہ گو بھائیوں، ان کے معصوم بچوں اور ان کی عورتوں کو مارنے والے ظالموں کی مدد کر رہی ہے، ایسی کمپنیوں کا ہمیں اور آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ان کے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھانا، برگر کھانا اور طرح طرح کی چیزیں کھانا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی کمپنیوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے۔ تیسری چیز وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔ کسی بدعتی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ جب کسی بدعتی کو گھر میں پناہ نہیں دے سکتے تو موبائل میں کیسے دے سکتے ہیں؟ اپنے موبائل کے اسٹیٹس پر کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی کی تقریر اچھی لگی، کسی کا کلپ اچھا لگا، آپ نے فٹ سے اسٹیٹس بھی لگا لیا، آپ نے فیس بک پہ شیئر کر دیا، آپ نے اس کو دوستوں کو شیئر کر دیا، حالانکہ وہ بدعتی ہے، وہ صحابہ کو گالی دینے والا ہے، لیکن آپ کو بات اچھی لگی، آپ نے شیئر کر دی۔ تو میرے بھائی جب بدعتی کو گھر میں پناہ دینا جائز نہیں تو موبائل میں پناہ دینا کیسے جائز ہو گیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔ اور چوتھی چیز وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو زمین کے نشانات کو مٹا دے، دوسرے کی زمین کو ہڑپنے کے لیے، دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے وہ زمین کے نشانات کو مٹا دے، ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور آگے بڑھیے، لعنت کا حقدار وہ انسان بھی ہے، وہ عورت بھی ہے جو خوبصورتی کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت کو بدلتی ہے۔ جیسے بعض عورتیں گدنا گدواتی ہیں، ٹیٹو بنواتی ہیں، اب تو مرد بھی بنوانے لگے ہیں۔ ایسی عورتیں جو ٹیٹو بنواتی ہیں، ایسی عورتیں جو آئی برو سیٹ کرتی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر، الواشمات جو گدنا گدواتی ہیں، والمستوشمات گدنا گودتی ہیں، گدنا گدواتی ہیں، ٹیٹو بناتی ہیں، ٹیٹو بنواتی ہیں، والمتنمسات اور اپنے آئی برو کو سیٹ کراتی ہیں، والمتفلجات اور اپنے بالوں، اپنے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ کرواتی ہیں، المغیرات خلق اللہ،
ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیتی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ نے یہ پڑھ کے سنایا تو ایک عورت تھی جس کا نام ام یعقوب تھا، وہ حضرت عبداللہ کے پاس آئی، اس نے کہا اے عبداللہ آپ نے ایسی ایسی بات بیان کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ جس عورت کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی اور جس عورت کے اوپر لعنت کا ذکر قرآن میں ہے، میں کیوں نہ اس کے اوپر لعنت کروں۔ اب ذرا جواب سنو میرے بھائیوں اس عورت کا، اور میری مائیں بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہے تو وہ بھی سنیں کہ نبی کے دور کی عورتیں کیسی ہوتی تھیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جھارکھنڈ میں اور پاکڑ اور گڈا اور صاحب گنج کے اس پورے علاقے میں آپ سروے کر لیں، جمعہ کی نماز کا اہتمام جن مسجدوں میں ہو رہا ہے، کتنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام ہے؟ نہ کے برابر ہے۔ اگر آپ گنتی نکالیں گے شاید 100 میں آپ کو 20-25 مسجدیں شاید ملیں گی۔ ہماری مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ ہماری عورتوں کو دین سے دور کرنے والی ہزاروں چیزیں ہیں، اور دین کے قریب کرنے کے لیے جمعہ کا خطبہ ہے۔ مولوی صاحب ہفتے میں ایک دن جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو اس سے بھی ہم نے محروم کر کے رکھا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنی اہل حدیث بستیاں ہیں۔ ابھی میں کٹیہار سے آ رہا ہوں، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، پوری بستی اہل حدیث کی ہے۔ میں نے پوچھا عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام ہے؟ سر چکیا نہیں مولوی صاحب انتظام نہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا ہم صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے اہل حدیث ہیں؟ صرف آمین زور سے بولنے کے لیے اہل حدیث ہیں؟ اہل حدیث وہ ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہو۔ اور میرے نبی نے عیدین کی نماز میں عورتوں کو بڑی سختی کی ہے لے کے جانے کے لیے۔ آج ہماری عورتیں میرے بھائیوں دین سے دور ہیں، ہماری عورتیں دین کے معاملے میں زیرو ہیں۔ سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے اور رات میں 2-4 گھنٹے تقریر سن لینے سے عورتیں دین نہیں سیکھ لیں گی۔ یہ سال میں جو ہر ہفتے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، آپ کے گھر کی عورتیں جب یہ جمعہ کا خطبہ سنیں گی ان کے دین کی معلومات میں اضافہ ہوگا، ان کا علم بڑھے گا۔ اس عورت نے کہا کہ عبداللہ قرأت ما بین الدفتین، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، لیکن پورے قرآن میں مجھے کہیں ایسی عورت کا ذکر نہیں ملا جس عورت کا نام لے کے آپ لعنت کر رہے ہیں کہ گدنا گدوانے والی اور دانتوں میں گیپنگ کروانے والی اور آئی برو کو سیٹ کرنے والی، ایسی عورت کا ذکر تو قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا لو قراتی ہی لوجدتی ہی، اگر تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے مل گیا ہوتا۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو، میرا نبی جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو اے خاتون، اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کا نام لے کر کے لعنت کی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ایک اعتراض ہے میرا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر کی کچھ عورتیں بھی یہ سب کام کرتی ہیں، وہ بھی گدنا گدواتی ہیں، وہ بھی آئی برو سیٹ کرواتی ہیں۔ کہ جاؤ میرے گھر میں جا کر کے چیک کرو، اگر میری کوئی بیوی ایسا کام کرتے ہوئے پائی گئی میں اپنے نکاح میں باقی نہیں رکھوں۔ وہ اندر گئی اور واپس آ کے کہتی ہے میں معافی چاہتی ہوں، آپ کے گھر میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ تو ایسی عورتیں جو فیشن کے نام پر اپنی تخلیق میں تبدیلی کرتی ہیں، ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ اور آگے بڑھیے، لعنت کا حقدار وہ انسان بھی ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، جو میرے ساتھیوں کو برا بھلا کہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت، اس کے اوپر تمام لوگوں کی لعنت۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ بے ایمان کی نشانی ہے، ایمان والے کی نشانی نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں قیامت تک ان کا کوئی الٹرنیٹ پیدا نہیں ہو سکتا، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کوئی جتنا بھی نیک ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، لعنت کا حقدار بنانے والا ایک کام رشوت کا لینا اور دینا بھی ہے۔ رشوت کا لینا اور دینا بھی یہ لعنت کا حقدار بنانے والا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ترمذی کی روایت ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہو رشوت لینے والے پر بھی اور رشوت دینے والے پر۔ اسی طریقے سے سود اور بیاج کھانے والا اور سود اور بیاج کھلانے والا، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. آپ نے فرمایا کہ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہو. اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا سب برابر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. انسان یہ سمجھتا ہے ہم تو سود دے رہے ہیں، ہم تو بینک کو انٹرسٹ دے رہے ہیں لون لے کر کے، لینے والا گنہگار ہے، ہم گنہگار نہیں. نہیں صاحب، سود میں کسی طریقے کا سپورٹ کرنا یہ بھی حرام ہے. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. نمازیں برباد ہو جائیں گی، حج برباد ہو جائے گا، عمرے برباد ہو جائیں گے. یہ سود کھانا اور کھلانا اتنا خطرناک گناہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، اس میں ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. اور قرآن میں اللہ نے سود کھانے والوں سے کہا اگر تم سود کھانے سے باز نہیں آتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا ایک کام شراب پینا اور شراب پلانا اور شراب کے سلسلے میں کسی طریقے کا سپورٹ کرنا بھی ہے. اللہ کے نبی نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت کی. آپ نے فرمایا شراب کا کے لیے جو پھل سے رس نکلتا ہے اس رس نکالنے والے پر اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے رس نکالا جا رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اور شراب بیچنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، شراب کا برتن اٹھانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، جو برتن اٹھا کے لے کے جا رہا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، شراب پلانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، شراب کی قیمت کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، شراب خریدنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، جس کے لیے شراب خریدی جائے اس کے اوپر. اللہ کے نبی نے 10 لوگوں پر، شراب سے متعلق 10 لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، جس کا شوہر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسے بلائے اور وہ عورت بہانے بازی کرے بغیر کسی مجبوری کے، ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے، بخاری کے الفاظ ہیں، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی انکار کر دے بغیر کسی مجبوری کے، یہ میں بریکٹ میں استعمال کر رہا ہوں، بغیر کسی مجبوری ہو الگ بات ہے، بیمار ہے الگ بات ہے، کوئی ذہنی تکلیف ہے الگ بات ہے. اگر نارمل حالات میں بیوی انکار کرے اور شوہر اس حال میں رات گزارے کہ شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، ایسی عورت کے اوپر رات بھر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ یہ مسئلہ ایک طرفہ نہیں ہے. جس طریقے سے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے. عورت کوئی مشین نہیں ہے، عورت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صاحب جذبات اس کے اندر نہیں ہے. مرد کو عورت کے اور عورت کو مرد کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے. ایک شادی شدہ زندگی تبھی کامیاب ہو سکتی ہے. اور آگے بڑھیے، آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کا دور ہے، گندی ویڈیوز آج ہمارے نوجوانوں میں بڑی پاپولر ہو رہی ہیں. ان گندی ویڈیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ غیر فطری طریقے سے، ناجائز طریقے سے، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اس طریقے سے وہ بیویوں کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی. آپ نے فرمایا ملعون من اتى امرأته في دبرها، جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے، ان نیچرل طریقے سے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، قبر کے اوپر مسجد بنانا، قبر کے اوپر سجدہ کرنا، یہ بھی اللہ کی لعنت کا حقدار بنانے والا کام ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے آخری ٹائم میں اپنی وفات کے پہلے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اور آپ نے دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر پر تو میری قبر کو بت پرستی کی جگہ مت بنانا، میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ وہاں میری عبادت کی جائے. اسی طریقے سے حضرت لوط کی قوم جو کام کرتی تھی، مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اغلام بازی اور مرد کا مرد کے ساتھ حرام کام کرنا، یہ بدکاری اور یہ گندگی جو اس کائنات میں سب سے پہلے حضرت لوط کی قوم میں شروع ہوئی تھی، یہ عمل کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا
لعن اللہ من عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل قوم لوط، قوم لوط کا عمل کرنے والا۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں میں یہ گندگی بھی عام ہو رہی ہے، یہ گندگیاں بھی عام ہو رہی ہیں۔ سماج کو پاک کرو میرے بھائی، اپنے گھروں کو پاک کرو۔ اگر اسلامی حکومت ہے اور کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ، کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ اگر یہ کام کرے، اسلامی حکومت میں اس کی سزا سزائے موت ہے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ فاعل کو اور مفعول کو دونوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ بڑا خطرناک کام ہے، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے بجائے کسی اور کو اپنا والد بنانے والا، اپنی ولدیت کی جگہ کسی اور کو اپنا باپ بنانے والا، اس کے اوپر بھی آپ نے لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے باپ کے بجائے کسی اور کو اپنا باپ قرار دے۔ جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے، کسی نے بچے کو پال لیا، بچے کی پرورش کر لیا، اب اس کے سگے باپ کے بجائے جو پالتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ باپ کا نام تھا محمد، پالنے والے کا نام تھا عبداللہ، اب یہ ولدیت میں لکھ رہا ہے عبداللہ۔ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اور لعنت کا حقدار بناتا ہے یہ کام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے باپ کے بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرے اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں۔ کبھی کبھار عبرت کے طور پہ موت کو یاد کرنے کے لیے کوئی عورت قبرستان چلی جائے، اپنی ماں کی قبر پہ چلی جائے، اپنے باپ کے قبر پہ چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر ابھی غلام مصطفیٰ بھائی کی بات آپ نے سنی، صاحب ہر 6 مہینے میں اجمیر کا چکر لگا رہے ہیں، پکی قبریں بنی ہیں، مزارات بنے ہیں، فیملی کو لے کے، بیویوں کو لے کے، بچیوں کو لے کے لوگ جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں موت یاد نہیں آتی ہے۔ ان درگاہوں پر، ان قبروں پر موت یاد نہیں آتی ہے۔ ان درگاہوں پر عیاشی، اوباشی، حرام خوری، شرک ہوتا ہے۔ یہ شرک کے اڈے بن چکے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر جو بہت زیادہ قبروں پر جاتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو قبرستان کبھی کبھار جا سکتی ہیں، لیکن بہت زیادہ جانا، جیسا کہ آج رواج ہو رہا ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ قبروں پر جاتے ہیں۔ بمبئی میں آپ چلے جائیں، حاجی علی کی درگاہ پر عورتوں کی بھیڑ مل جائے گی۔ اجمیر میں آپ دیکھ لیں، ہمارے یوپی کے اندر بہت ساری درگاہیں، دلی میں آپ دیکھ لیں، تو ان درگاہوں اور ان قبروں پر جانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ جمعہ کا خطبہ ہے، آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں، بہت زیادہ آپ کا وقت لینا مناسب نہیں ہے۔ میں نے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس امید کے ساتھ کہ جن کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی لعنت بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ ہم ان کاموں سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنی لعنت کا نہیں، اپنی رحمت کا حقدار ہم سب کو بنا دے۔ رب العالمین اس وقت فلسطین میں ہمارے بھائیوں پر جو ظلم ستم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین دست غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان مظلوموں کی داد رسی فرمائے، ان مظلوموں کے آنسوؤں کی رب العالمین ان کو ضائع نہ ہونے دے۔ معصوم بچوں کی کٹی پھٹی لاشیں، ہاسپٹل کے اوپر بمباری ہوئی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں دیکھ کر کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے سینے میں ایمان والا دل ہو اور وہ رویا نہ ہو میرے بھائی۔ اپنے ان بھائیوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہم دعا کر سکتے ہیں رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے، اور ان مظلوموں اور ان مجبوروں کی لاشوں پر جن لوگوں نے سیاست کی ہے اور آج ان کے پورے ملک کو برباد کرنے کی سازش رچی ہے، اللہ ایسے تمام لوگوں کو برباد کر دے۔ رب العالمین ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔